یعقوب کے خاندان میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اب راخل کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اس کا نام یوسف رکھا۔ جب لابن کے ساتھ کام کرنے کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تو یعقوب نے لابن سے کہا، اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بیویوں اور بچوں کو لے کر اپنے ملک واپس جاؤں۔ ان سالوں کے دوران یعقوب کے کل 11 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن لابن نے جواب دیا، نہیں نہیں، مہربانی سے یہاں ہمارے ساتھ رہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری وجہ سے خداوند نے مجھے برکت دی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے کام کے بدلے اور کیا دے سکتا ہوں؟ یعقوب نے کہا، اچھا ماموں جی، اپنے ریوڑوں میں جو دھارے دار یا داغدار بھیڑیں یا بکریاں ہیں انہیں مجھے دیں کہ وہ میری اپنی ہوں۔ دیکھیں، وہ صرف تھوڑی سی ہیں۔ لابن نے سوچ کر جواب دیا، ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، یہ اچھا خیال ہے۔ لیکن یعقوب کی دھوکہ دینے والی فطرت ابھی تک مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، اور اس کی چالاکی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بہت سی بھیڑیں اور بکریاں دھارے دار اور داغدار نکلیں، اور اسی وجہ سے یعقوب بہت مالدار اور دولت مند بننے لگا۔ لابن یہ دیکھ کر سوچنے لگا، میں ایسا تو نہیں چاہتا، مجھے اس کی مزدوری کا طریقہ بدلنا ہوگا۔ اور اس نے یعقوب سے کہا، بہتر ہے کہ اب ہم تمہاری مزدوری فرق طریقے سے طے کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لابن کے حصے میں آنے والی بھیڑ بکریاں کم اور یعقوب کی زیادہ ہوتی تھیں۔ اس لیے لابن نے 10 دفعہ یعقوب کی مزدوری مختلف طریقوں سے طے کی۔ تو بھی یہ بات لابن پر صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ خداوند ہی ہے جس نے یعقوب کو برکت دے کر اسے بہت مالدار بنایا۔ پھر ایک دن خداوند نے یعقوب سے کہا، اب وقت آ گیا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک اور اپنے رشتہ داروں میں واپس چلا جائے۔ اس کے بعد یعقوب نے اپنی بیویوں کو اس کے بارے میں بتایا، اور ایک دن جب لابن اپنے گھر میں نہیں تھا تو یعقوب نے اپنی بیویوں اور بچوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور وہ اپنے سارے نوکروں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر چپکے سے روانہ ہوا۔ اس وقت لابن اپنی بھیڑوں کے بال کترنے کے لیے کچھ دور گیا ہوا تھا۔ 3 دن کے بعد ایک نوکر نے اسے خبر دی کہ آقا بہت برا ہوا ہے۔ یعقوب اپنی بیویوں اور بچوں کو اور اپنے سارے مویشیوں کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ لابن غصے میں آیا اور اس نے نوکر سے کہا، آؤ ہم ان کا پیچھا کریں۔ 7 دن کے بعد انہیں یعقوب مل گیا۔ اس سے پہلے خداوند نے لابن کو خبردار کیا تھا کہ تو یعقوب کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ سو اب اس نے یعقوب سے کہا، تم نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ تم نے کیوں مجھے اپنی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو دعا دینے اور انہیں چومنے نہیں دیا؟ اور اس سے بڑھ کر تم ہمارے بتوں کو کیوں چرا لائے؟ یعقوب نے کہا، میں ڈر گیا کہ شاید آپ ہمیں جانے نہ دیں، اس لیے بھاگ آیا۔ لیکن ہم نے آپ کی کسی بھی چیز کی چوری تو نہیں کی۔ آپ خود ہمارا سامان کھول کر دیکھ لیں۔ یعقوب کو معلوم نہیں تھا کہ راخل اپنے باپ کے گھر سے بتوں کو چرا لائی تھی، لیکن اس نے انہیں اس جگہ چھپایا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آپ میرے ساتھ ناراض نہ ہوں کہ میں آپ کے سامنے اٹھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی، میری طبیعت خراب ہے۔ سو لابن کو چوری کیے ہوئے بت نہیں ملے۔ راخل یہ بت کیوں چرا لائی؟ کیا وہ خداوند پر ایمان نہیں رکھتی تھی؟
کوئی بت آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب یعقوب غصے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میرا کیا جرم؟ میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ میں 20 سال بڑی وفاداری سے آپ کی خدمت کرتا رہا۔ اس دوران میں نے آپ کی کسی بھی چیز کی چوری نہیں کی۔ مجھے دکھائیں کہ میں نے ناجائز آپ سے کیا لے لیا ہے۔ یہ خداوند ہی ہے جس نے میرے ساتھ رہ کر میری حفاظت کی ہے، ورنہ آپ مجھے خالی ہاتھ گھر بھیج دیتے۔ یہ ہمارے لیے بھی سچ ہے کہ ساری برکات خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ پھر لابن نے کہا، آؤ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عہد باندھیں، ہم ایک دوسرے سے ناراض نہ رہیں۔ اس لیے انہوں نے یادگار کے طور پر پتھروں کا ڈھیر کھڑا کیا اور دونوں نے وعدہ کیا کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے وہ کبھی پتھروں کے اس ڈھیر سے آگے ایک دوسرے کے علاقے کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اگلی صبح لابن نے اپنی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو چوما اور انہیں دعا دے کر روانہ کیا، اور پھر وہ اپنے ملک واپس چلا گیا۔ اور یعقوب نے اس ملک کی طرف جو خداوند کا وعدہ کیا ہوا ملک تھا، اپنا سفر جاری رکھا۔